السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں. آج کے ویلاگ کا کوئی ٹاپک نہیں ہے پرٹیکولر. مائی لائف مائی اسٹوری. تو میں ہی باتیں کروں گا، اپنے بارے میں کروں گا. شاید وہ آپ کو اپنی باتیں بھی محسوس ہوں. میرا تو کنٹینٹ میں خود ہی ہوں نا. اس لیے کہ بھائی کہ مجھے تو کسی اور کے بارے میں پتا نہیں ہے، مجھے تو اپنا پتا ہے. تو میں اپنے بارے میں تو بات کر سکتا ہوں نا. پتا نہیں باقیوں کے بارے میں بات کروں، کوئی ڈیفرمیشن لگ جائے، کوئی پیکا لگ جائے. لگانے کو تو بہت کچھ پاکستان میں پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کھٹکتا، اور پتہ لگتا ہے ٹیکس والا پیسے لگ گئے، پیسے والا کوئی جرمانہ آ گیا آپ کے اوپر. آپ باہر نکلتے ہیں، شام کو واپس نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے سرکار کو آپ نے کسی نہ کسی بہانے سے 2-2.5 ہزار روپے دے دیا. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا ویلاگ پہ، مطلب میری طرح یوٹیوب پر آ گئے ہیں. لیکن میں نہ تو ایکسپرٹ ہوں، نہ ہی میں پروفیشنل ہوں. ایکسپرٹ اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. بس میں کیمرہ لگواتا ہوں، جی سے اس کے بعد بیٹھ جاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں. اس کے بعد میں دیتا ہوں جی کو، وہ اس کو ایڈٹ کرتی ہے، اور پھر وہی کہانی بیٹے سے تھمبنیل بنواتا ہوں، اور پھر اپلوڈ. ہاں تو مجھے اپلوڈ کرنا آ گیا ہے خود. پہلے اپلوڈ بھی نہیں کرتا تھا. تو وہ ایسا ایسا ڈپینڈنسی میں اپنی کم کرنا جا رہا ہوں. اور میں نے وجہ بتائی بھی تھی آپ کو، پوسٹ ریٹائرمنٹ میں پلان کر رہا تھا کہ کیا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے یہ سوچا، بلکہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد پلان نہیں کرتے، مرد خاص طور پر، اپنی کوئی ایکٹیویٹی، وہ ریٹائرمنٹ بعد سال 1.5 سال ہی دنیا میں رہ پاتے ہیں، بس پھر نکل ہی جاتے ہیں دنیا سے. اب بڑا غور کیا میں نے کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہے. وہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ جو آدمی 60 سال کی عمر تک 35 کی سروس کرتا ہے، ایک مستقل ایک روٹین اس کی ہوتی ہے. صبح ایک مخصوص ٹائم پہ وہ اٹھ کے تیار ہو کے جاتا ہے، اور شام ڈھلے مخصوص ٹائم پہ واپس آتا ہے. تو آپ کو آپ کی بیگم، گھر والے دیگر افراد آپ کو دیکھنے کے عادی ہی نہیں ہے اس ان اوقات کے درمیان جن میں آپ اپنے کام پہ جایا کرتے تھے. وہ تو آپ کو 24 گھنٹے میں سے سمجھ لیں کہ 8-10 گھنٹے، باقی تو اب 6-8 گھنٹے سوتے ہیں. تو 8 گھنٹے سے لے کے 10 گھنٹے تک آپ کے ورکنگ آور ہو جاتے ہیں. تو 16 سے 18 گھنٹے تو یہ ہو گئے، باقی رہ کے 6 گھنٹے دیکھنے کے آپ کو عادی ہوتے ہیں. اب 6 گھنٹوں میں آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، ایک دو دو دفعہ دوپہر کا بھی، اگر آپ واپس شام کو کھاتے ہیں. نہیں تو ایک آدھ دفعہ چائے پیئیں گے، رات کو کھانا کھائیں گے. پھر آپ کو اگر پڑھنے کا شوق ہے تو کتابیں پڑھیں گے، ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے ٹی وی دیکھنے بیٹھ جائیں گے، پھر جا کے سو جائیں گے. تو اس طرح تو وہ آپ کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں. لیکن اس طرح دیکھنے کا عادی گھر والے نہیں ہوتے. اور ایک کام کرنے والے آدمی کو کہ وہ صبح اٹھے اور گھر والے اس کو گھر میں دیکھیں. 11 بجے کو بچہ کہیں سے آ رہا ہے، وہ پھر آپ کو گھر دیکھے، جو کہ پہلے نہیں دیکھتا تھا. آپ کی بیگم گھر کے کاموں میں مشغول ہے، ادھر سے نکلی ادھر سے نکلی، آپ سامنے بیٹھے، وہ عادی نہیں ہے آپ کو دیکھنے کی. وہ سامنے آئی تو آپ کو دفتر میں 3 دفعہ یا کم از کم 2 دفعہ چائے پینے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے 30-35 سال میں. تو آپ اس کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ کے جتنے کہیں گے بیگم چائے تو بنا دو، وہ تو اس چیز کی عادی نہیں ہے. اس دوران میں ایک بیگم کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے کہ اتنے بجے وہ کام سے فارغ ہو جاتی ہیں گھر کے. پھر ان کی پہلے دار خواتین جو ہیں، یا وہ کسی کے گھر چل جاتی ہیں، یا پھر وہ خواتین جو ہے ملک کی وہ گھر میں آ جاتی ہیں. تو ان کی گپ شپ سے لگ جاتی ہے، ٹائم اچھا گزر جاتا ہے ان کا. تو اس دوران میں جو آپ کے کام کرنے کے اوقات ہوتے تھے ریٹائرمنٹ کے پہلے، اس کام کے دوران میں آپ کو وہ خواتین کہیں پہ فٹ نہیں کر پاتی اگر آپ گھر پہ ہوں گے. ماسٹر ہے کہ جو آپ کی ویکلی چھٹی ہوتی ہے، اگر آپ کاروباری ہیں تو جمعے میں چھٹی کرتے ہیں، اگر آپ سرکاری ہیں اور وفاقی محکمے میں تو جمعہ ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے، اور اگر صوبائی محکمے میں تو صرف اتوار کی چھٹی ہے. تو ان چھٹیوں کے علاوہ وہ آپ کو دیکھنے کی عادی نہیں ہوتی. اور جب وہ 24 گھنٹے آپ کو دیکھیں گے اپنی جگہ پہ تو وہ بھی اریٹیٹ ہوگی. بچے آپ کو دیکھیں گے،
جو کہ آپ کو ان ڈرامے دیکھنے کی عادت نہیں ہے. اچھا پھر ویلا بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بچہ گزرے گا اس کو کہیں یار پانی پلا دو. کوئی بچہ اگر آ رہا ہے اور غلطی سے اس سے دروازہ زور سے بند ہو گئے تو آپ کہے اوے آرام سے دروازہ بند کر. کہ وہ تو ان اوقات میں اپنی مرضی سے کام کرنے کا عادی ہے. اب بے کا ڈر نہیں تھا اس کو. تو ہونا پھر یہی ہے کہ وہ پھر جب بابا اتنا مضر مزاج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو مضر صحت ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مضر مزاج. یعنی مزاج پہ بھاری گزرنا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ اسے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں بیٹھا ہوا پاپا ریٹائر ہو کے. وہ راستہ ہی گھر میں کمروں میں سے نکال کے کہیں باہر جانے کا آنے کا ڈھونڈ لیتے ہیں. اب وہ چونکہ بابا جی کا دور کا کام نہیں، دفتر میں تو ظاہر 30-35 سال اس نے کسی کو بلایا ہوگا بیل دے کے دو فلاں کو بھیج دو، یا کاروبار ہے تو 2-4 دکان پہ یا جہاں بھی کاروبار اس پہ ملازم ہوں گے ان کو بلایا ہوگا، کوئی نہ کوئی کام کیا ہوگا، کچھ کام کے لیے کاغذ منگوائے ہوں گے. وہ تو سارا دن اس کو عادت ہوتی ہے کہ یہ کر دو یار، یہ کر دو، یہ کر دو. وہ خود بھی کر رہا ہے اور کر کے یہ لے جاؤ، اس کو دے دو، یہ لے آؤ، اس کو دے دو. یہی کام ہی کرتا رہتا ہے 30-35 سال کی جو اس کی عادات ہیں. اب وہ کیسے ختم ہوں گی؟ اور جو 30-35 سال آپ کو مسلسل اس سرگرمیوں میں یا روٹین میں دیکھتے ہیں، وہ آپ کو کیسے ایک دم سے 24 گھنٹے کے لیے برداشت کرنا شروع کر دیں؟ دونوں کے سوچنے کی بات ہے نا. تو یہاں سے سبق سیکھتے ہوئے میں نے پلان کیا یار کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کو ایکٹیویٹی پلان کر لینی چاہیے. اب بہت سوچا میں نے کہ یار پھر کہیں اور نوکری کر لوں یا کوئی اور. پھر میں نے کہا پھر ریٹائرمنٹ کا مقصد کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یار پھر کیا کروں؟ گھر سے باہر جا نہیں سکتا کیونکہ جتنے بھی دوست ہوں گے وہ بھی میری طرح ہیں. وہ بھی ریٹائر ہو گئے یا گھر بیٹھے ہوں گے، گھر والوں کی سن رہے ہوں گے، گھر والوں کو سنا رہے ہوں گے. اور جو میں اگر جب کسی کو جاؤں گا تو بیل دوں گا تو وہ کہے یار میں آ نہیں سکتا، مجھے تو گھر والے گھر میں بٹھا گئے چوکی داری کے لیے، اور خود وہ گھومنے اس لگے. تو بھائی تمہاری بیگم تو اپنے بچوں کے ساتھ بطور اما اس کو لے گئے وہ کہ اس کے ساتھ جانے سے برکت ہوگی. پاؤں کے ماں کی قدموں نیچے جنت ہوتی ہے. تو مجھے تو بٹھا جاتے ہیں بطور چوکی دار. تو میں تو باہر آ نہیں سکتا. تم اگر آ کے بیٹھو گے تو میں تمہیں کوئی چیز تمہاری خاطر تواضع نہیں کر سکتا. اب اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے گھر والے آ گئے تو وہ اور بھی زیادہ ناراض ہو گئے. پہلے ایک بوڑھا نہیں برداشت ہو رہا، تم دو اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہو. تو مطلب باہر نکلنا بھی بند ہو گیا. تو پھر کیا ایکٹیویٹی رہ جا سکتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے جاننے والے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہوں، اپنی خیریت دیتا رہوں اور آپ کی خیریت لیتا رہوں. تو دور جدید میں نے دیکھا کہ یار یہ جو ہے نا یوٹیوب والا سلسلہ، یہ ایک بڑا شارٹ کٹ ہے، بڑا مفید قسم کا. تو لہذا نہ میں ایکسپرٹ بن سکتا ہوں، بنوں گا کبھی نہ میں پروفیشنل بنوں گا. کیونکہ پروفیشنل میں ایکسپرٹ اس لیے نہیں بن سکتا کہ اب مجھے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کے شوق کا محنت کرنے کا مجھے اب شوق نہیں رہ گیا کہ میں اب سیکھوں. تو بچے اویلیبل ہیں تو کیوں سیکھوں؟ پروفیشنل اس لیے نہیں بننا کہ یار الحمد للہ اللہ نے بہت اچھی روزی دے رکھی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اللہ بہتری کرے گا. تو اس لیے وہ بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب میں، اب پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے، کہ میں جب کوئی بھی ولاگ لگاتا ہے، اب وہ یہ تو توقع کرتا ہے یار کہ اس کو جو جاننے والے وہ تو دیکھیں گے نا اس کو، بھلے بات پسند آئے یا نہ آئے. تو وہ جب دیکھیں گے اور اگر کسی نے لکھ دیا کمنٹ میں کہ جناب اچھا ہے، ٹھیک ہے، گڈ ٹو سی یو، تو اس کا مطلب اس کی خیریت بھی آپ کو مل گئی. وہ ہمیں یاد ہے کہ جب میں ہاسٹل میں پڑھا کرتا تھا تو مجھے جب خط آتا تھا والدہ کا، تو میری والدہ کا جو پہلی لائن ہوتی تھی پیارے بیٹے، اس کے بعد دوسری لائن ہوتی تھی خیریت موجود خیریت مطلوب. مطلب میں یہاں خیریت سے ہوں، تمہاری خیریت درکار ہے پوچھنا. تو یہ جو لاگ والا سلسلہ ہے وہ وہی والا سلسلہ ہے، خیریت موجود
کہ میں آپ خیریت سے ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں. اور خیریت مطلوب کہ آپ نیچے کچھ اس کے کمنٹ لکھ دیں گے تو آپ کی خیریت مجھے معلوم ہو جائے گی. تو یہ ایک نئے دور کی بیٹھک ہے جس میں ہم اکیلے بیٹھ کے، ہو سکتا ہے بعد میں ایسا بھی کچھ سلسلہ آ جائے. مجھے بتا رہے تھے بچے کہ اب آپ دو دو تین دن اکٹھے بیٹھ کے بھی اگر آپ ایک فون پہ بات کریں تو وہ بھی ریکارڈنگ میں ہو سکتی ہے، اور وہ اس کا بھی آپ جوڑ کے مطلب ولاگ بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں اب کسی سے کہوں گا یار وہ لائنیں ملا دے، کسی دو دوستوں کو ساتھ ویڈیو کال پہ لے لے، ہم آپس میں جیسے بیٹھے گپ شپ لگاتے تھے کسی بیٹھک پہ یا کسی چائے کی جگہ پہ شام کے ٹائم، تو وہ والا سسٹم بن جائے گا. گپ شپ لگاتے رہیں گے اپنے گھر میں بیٹھ کے، نہ کسی کو خاطر توازو کرنی پڑے گی، اور گھر والوں کے لیے بھی ہم مصروف ہو جائیں گے. تو مقصد صرف یہ ہے. تو مقصد پروفیشنل بننا بھی نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے وقت نکالنا. تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ سبسکرائب کر دیں. جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں، ویوز زیادہ ملتے ہیں تو موٹیویشن ہوتی ہے. نہیں بھی ہوگا کوئی بات نہیں، میں تو کرتا رہوں گا نا، کیونکہ میں نے تو اپنی بقا اس میں سمجھی ہے کہ میں اس کام کو ابھی سے اپنے گھر والوں کو باور کرا دوں کہ میں یہ کام کروں گا جس میں میرے 3 4 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. مطلب میں ایک دن میں ریکارڈ کروں گا، اگلے دن میں کہوں گا جی ایڈٹ کر رہا ہوں، کرواؤں گا کسی اور سے، اپنے جا کے کمرے بیٹھ جاؤں گا، جو ایک اسٹوڈیو یا یہ چاہے جو میری جگہ بنی ہوئی ہے، مطلب جہاں میں بیٹھتا ہوں روزانہ. تو ہر روز یہ کہوں گا ایڈٹ ہو رہا ہے، ایڈٹ ہو رہا ہے، ہر اپلوڈ ہو رہا ہے، پھر نیا ولاگ بن رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اپنے 4 5 6 گھنٹے ان سب سے دور ہو کے اکیلے میں بیٹھوں گا. ان کو آئی ول میک دم فیل کہ آئی ایم ناٹ اراؤنڈ اور آن یور ہیڈ فار 24 hours. اور جنہوں نے نہیں کیا وہ 1 سال 1.5 سال ہوگا. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایگو کتنی دیر تک تاب آ سکتی ہے. یار آپ نے آخری عمر گزاری ہے، تو کسی عہدے پہ ریٹائر ہو گئے، کسی ایک جگہ پہ پہنچ کے ریٹائر ہو رہے ہیں نا، 30 35 سال آخر آپ نے کام کیا تو کچھ نہ کچھ اچیو کیا ہوگا، تو اس میں کچھ آپ کی سیلف رسپیکٹ بن جاتی ہے. تو کب تک آپ اس کو وہ تاب آئے گی کہ جب آپ کہیں چائے بنا کے دے دو یار، وہ کہے گا ٹائم کیا نہیں، کوئی ہر وقت اپنی چائے بنا سکے. یا اگر آپ اب پانی کے لیے آواز لگائیں گے تو وہ 6 آوازوں کے بعد 1 گلاس پانی کا آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوئے گا اگر آپ گھر میں رہیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ ہوگا اور یہ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر آپ اندر سے زخمی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی ایگو، سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کو ریکال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ وہی بچے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی گھر ہے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی 34 35 سال لگا دیے. اب آپ سوچ سکتے ہیں یار کہ یہ بات بیگم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اس سے بھی تو 34 35 سال لگے، لیکن اس نے اسی گھر میں رہ کر لگائے ہیں 34 35 سال. اس کو اسی گھر میں دیکھنے کے عادی ہیں لوگ. وہ اگر اس مخصوص ٹائم میں جس پہ وہ ہر وقت گھر پہ رہتی ہے گھر میں نہ ملے تو میں تو ابھی تک تو ویکلی والا ہوں نا، کہ چھٹی والے دن میں اس کو گھر پہ دیکھنے کا عادی ہوں. بچے تو پریشان ہو جائیں گے، ماما کہاں ہے، ماما کہاں ہے. اور آپ یہ دیکھیں مطلب حقیقت ہے یار، حقائق ہے کہ دنیا بھر میں کہیں پہ اگر بندہ پہلے نکل جاتا ہے اس دنیا سے تو بچے ماں کو رکھ لیتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور ابے کو بہت مشکل سے کوئی تیار ہوگا رکھنے کے لیے. وہ بھی اگر ابا اتنا ذہین ہے کہ اس نے اتنا کو ڈرامہ بنا رکھا ہے کہ اس کے پاس اپنا خرچہ اٹھانے کے پیسے ہیں کم از کم، تو پھر تو اس کو رکھ لیا جائے گا. ورنہ پھر ایسے تو نہیں کہتے اولڈ ہاؤس گوروں نے بنا رکھے ہیں، اب تو ہمارے یہاں بھی بننا شروع ہو گئے ہیں پرائیویٹ پہ بھی. تو اس لیے بھائی ایکٹیویٹی تلاش کر رہا ہوں. تو بہرحال جیسے فنکار ایک کسی محفل میں گا رہا ہو یا مشاعرے میں شاعر اگر شعر سنا رہا ہو اور وہ شعر سنانے کے بعد وقفہ دیتا ہے، وہ شاعر جو ہے اپنا شعر سنانے کے بعد ایک وقفہ دیتا ہے
وہ وقفہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ نیا شعر یاد کر رہا ہے، شعر تو اس کو یاد ہے، یہ سامنے لکھا پڑا ہے، وہ اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ جو اس کے سننے والے ہیں پوری اس میں سے کہ مقرر، ارشاد، واہ واہ کیا بات ہے جناب، داد کے لیے اس تو بھجن آج کا ایسے ہی ولاگ ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ پلان کر دیکھ لیجیے، آپ بھی پلان کریں جو میرے ساتھ کے ریٹائر ہو رہے ہیں، میں تو کر ہی رہا ہوں اس پہ، تو دن کے 7 8 9 گھنٹے کی بھائی مصروفیت بھرے گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا لیں اپنی، تاکہ گھر والوں کو محسوس ہو کہ ایک خاص روٹین پہ یہ ہمارے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے خاص وقت کے لیے، وہ 30 35 سال سے وہ اسی چیز کو دیکھنے کی آتی ہے، تو اس کو ضرور غور کیجیے گا، ضروری نہیں کہ ہر اس چیز پہ جس میں آپ کو مزہ آئے اس والے کو سبسکرائب کرے، کسی آدمی کی بقا کے لیے بھی اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کو فالو کر لیں، اور اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ بھی کر دیا کریں، باقی ایک اتنا بورنگ بھی میں نہیں ہوں بابا، اور نہ ہی میں بابا ہوں، وہ کسی لوگ بال ڈائی کرتے ہیں نا سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے میں نے بلیک بالوں کو سفید ڈائی کیا ہو، تھینک یو ویری مچ، ان دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، آپ کے رزق میں آپ کی ضروریات سے بڑھ کے اضافہ فرمائے، اور آپ کو اپنے ہی ملک میں اندرونی اور بیرونی خطروں سے اللہ محفوظ کرے۔ آپ کو پتہ نہیں لگتا میزائل کہاں سے آ رہا ہے، 1500 کلومیٹر دور سے بھی آ سکتا ہے، 2000 کلومیٹر دور سے بھی آ سکتا ہے، تو بہرحال اللہ سب کو اپنے ایمان میں رکھے، سی یو نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ۔